بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طالبات، فاضلات اور میرے علماء جو ساتھی ہیں، ہمارا یہ آج کا جو سبق ہے، آج ہمارا تیسرا سبق ہے، کیونکہ ہم نے روزانہ 2 سبق پڑھنے ہوتے ہیں، اور آج تیسرا سبق ہمارا فتوے کی تعریف کے متعلق ہے۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتویٰ لغت میں اس میں مصدر افتاء کے معنی میں ہے، اور اس کی جمع فتاوی اور فتاوی ہے۔ جیسے افتیتہ فتاوی و فتیہ، یعنی جب تم اسے مسئلے کے بارے میں جواب دو۔ فتاوی مشکل احکام کو واضح کرنے کا نام ہے، جیسے کہتے ہیں کہ تفاتو الی فلان، یعنی اس کے پاس معاملہ لے گئے یا اس کے پاس فتویٰ دریافت کرنے کے لیے لے گئے۔ لسان العرب یہ لغت کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی فتوے کی یہی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ابراہیم مصطفیٰ نے اپنی لغت کی کتاب کتاب المعجم، اس کے اندر تعریف لکھتے ہیں افتیٰ فی المسئلۃ ابان الحکم فیہا، یعنی افتاء یعنی کسی مسئلے میں اس کا حکم ظاہر کرنا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ پر بھی ابراہیم مصطفیٰ المعجم کے اندر یہ تعریف لکھتے ہیں کہ الفتویٰ الجواب عما یشکل من المسائل الشرعیۃ او القانونیۃ۔ فتویٰ سے مراد وہ جواب ہے جو کسی مشکل شرعی یا قانونی مسئلے میں دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہی کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر آتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ، کہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کریں گے، شرعی حکم دریافت کریں گے قلالہ کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر سورۃ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال، کہ لوگ آپ سے قتال کے متعلق پوچھیں گے کہ بھئی شہر حرام کے اندر قتال کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ساری باقی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، تو ان سارے دلائل جو میں نے ابھی قرآن حدیث سے آیات پیش کی ہیں، ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فتویٰ شرعی مفہوم میں سوالات کا دلائل شرعی کی روشنی میں جواب دینے کا نام ہے۔ یہ سوالات قدیم و جدید سب کو شامل ہے۔ فتویٰ زبانی و تحریری دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ باقی اس فتوے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ فتوے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان خود ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو ان کے شرعی سوالات کے جواب دیتا رہا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا تو فتویٰ کی ذمہ داری راسخ العلم افراد کے سپرد ہو گئی، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی سورۃ انبیاء میں فرمایا گیا کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جس کو حاصل ہو تو وہ دوسرے تک علم پہنچائے، تو علم کو چھپانا، اس پر بھی حدیث مبارکہ میں وعید آئی ہے، جس پر حدیث مبارکہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سئل عن علم فکتمہ، کہ جس شخص سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے فکتمہ، اس نے اگر اس کو چھپا لیا تو الجمہ اللہ باللجام من نار یوم القیامہ، کہ اس کو کل قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ترمذی شریف کے اندر آتی ہے، اس میں بھی یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جواب دیا کہ من سئل عن علم، کہ جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اس علم کو چھپا لے تو کل قیامت کے دن بلجام من نار، تو اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بھی
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دوسرے علاقوں میں بھیجا تو اس بات کا اہتمام کیا کہ وہاں جا کر وہ لوگوں کے شرعی مسائل کا حل کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہوگا تو کیسے فیصلہ کرو گے معاذ؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کتاب میں بھی اس مسئلے کو نہ پاؤ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہ پاؤ اور نہ ہی کتاب اللہ میں تو تب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اجتہد رأیی، تو پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، حضور نے ان کے سینے پر ایسے خوشی سے ہاتھ مارا، فقال الحمدللہ الذی وقف رسول رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا جب انہوں نے کہا تو حقیقت تک پہنچنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ایسے تھپکی دی اور فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے شخص کو اس چیز کی توفیق بخشی جو اللہ کے رسول کو خوش کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک بڑی تعداد نے افتاء کے منصب پر اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اعلام الموعین کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اصحاب سے فتاوی منقول و محفوظ ہیں ان کی تعداد تقریباً 130 سے کچھ زائد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر اسلام سے لے کر دور حاضر تک فتاوی رہنمائی کا ذریعہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس لیے اہل علم اور اہل عرفان اور باعمل لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اس ذمہ داری پر ہمیشہ برجمان ہونا چاہیے۔ تو یہ فتویٰ کی مختصر تعریف اور اس کے فتویٰ کی تحقیق، فتویٰ کب سے دینا شروع ہوا، اس کے متعلق میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کر دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ، یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔